رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و جور۔ چنانچہ قریش نے بلا کر وہ حدیں توڑ دیں جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے۔ در حقیقت قریش کی اکڑ اور کبریائی پر یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کریں، چنانچہ وہ اب تک ہنسی اور ٹھٹے، تحقیر اور استہزاء، تلبیس اور تشویش اور حقائق کو مسخ کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم و تعدی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا۔ اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ کا چچا ابو لہب سر فہرست ہو، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا۔ اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا، اور وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ بعثت کے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں، اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام اروا تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی، قاصب الزبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن میں اس کو حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے شعر سنایا، مزمن اسینا و امرن ابینا و دین خلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم، نہ وہ شعر کہتے ہیں نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ظلم جور۔ 4 نبوت میں
اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ کارروائیاں رفتہ رفتہ انجام دیں، مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں تو باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی، اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا۔ اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دم چھلے اور اوباش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑیں اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکت کریں۔ چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ ذیل میں محض ایک جھلک دی جا رہی ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح سے ادھڑ گئی جیسے سانپ کینچلی چھوڑتا ہے۔ سہیب بن سنان رومی کو اس قدر سزا دی جاتی کہ ہوش و حواس جاتا رہتا اور انہیں یہ پتہ نہ چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت بلال امیہ بن خلف حجنی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا، پھر بھی احد احد کہتے رہتے، خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا، واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزا کی پوجا کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی کہتے، احد احد، اور فرماتے، اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا۔ ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکر کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ ان کے والد کا نام قیاد تھا، اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور ضعیف تھی۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا
اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرکین کہتے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت ابو فقیہ جن کا نام افلح تھا، جو اصلاً قبیلے ازد سے تھے اور بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر دوپہر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکیں۔ وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواس کھو بیٹھتے۔ انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار مشرکین نے ان کا پاؤں رسی میں باندھ کر اور گھسیٹ کر تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا، پھر اس طرح گلا دبایا کہ سمجھے یہ مر گئے۔ اسی دوران وہاں حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، انہوں نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ قباب بن ارط قبیلے قزا کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے تو ان کی مالکہ انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی۔ وہ لوہے کا گرم ٹکڑا لاتی اور ان کی پیٹھ یا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہوتا۔ انہیں مشرکین بھی طرح طرح کی سزائیں دیتے، کبھی سختی سے گردن مروڑتے تو کبھی سر کے بال نوچتے۔ ایک بار تو انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا، اسی پر گھسیٹا اور دبائے رکھا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی۔ حضرت زنیرہ رومی لونڈی تھیں، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئیں۔ اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ مشرکین نے کہا، دیکھو تم پر لات و عزیٰ کی مار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یہ لات و عزیٰ کی مار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی۔ مشرکین کہنے لگے، یہ محمد کا جادو ہے۔ ام عبیس بنو زہرہ کی لونڈی تھی، وہ اسلام لائیں تو مشرکین نے انہیں بھی سزائیں دی، خصوصاً ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں سزائیں دیتا۔ وہ رسول اللہ کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمرو بن مرمل کی لونڈی مسلمان ہوئی تو عمر بن خطاب انہیں سزائیں دیتے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اس قدر مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر کہتے، واللہ میں نے تجھے کسی مروت کی بنا پر نہیں بلکہ محض تھک کر چھوڑ رہا ہوں۔ وہ کہتی، تیرے ساتھ تیرا پروردگار بھی ایسا ہی کرے گا۔ حضرت نہدیہ اور ان کی صاحبزادی بھی بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈی تھی، اسلام لے آئیں تو انہیں بھی سزاؤں سے دوچار ہونا پڑا۔ غلاموں میں عامر بن فہیرہ بھی تھے، اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو عطاب کیا، کہنے لگے، بیٹا میں تمہیں دیکھتا ہوں
کہ کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے قرآن اتارا، حضرت ابوبکر کی مدح کی اور ان کے دشمنوں کی مذمت کی۔ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری۔ اس سے مراد امیہ بن خلف اور اس کے ہم نوا ہیں۔ پھر فرمایا اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی مرضی کی طلب ہے۔ اس سے مقصود حضرت ابوبکر صدیق